حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے درمیان پیش آنے والا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حکمت، طاقت اور سلطنت عطا کی تھی، جس میں جنات، پرندے، ہوائیں اور تمام دیگر مخلوقات بھی ان کے تابع تھی۔ ان کی زندگی کے واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور جنات کے بارے میں خاص درس فراہم کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ اس سے جڑے تمام پہلو واضح ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے بعد بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ مقرر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی سلطنت عطا کی تھی جس کی مثال نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی کسی کو نصیب ہوئی۔ انہیں مخلوقات پر حکمرانی کا اختیار دیا گیا، جس میں انسان، حیوان، پرندے اور جنات سب شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص حکمت اور علم بھی عطا کیا، جس کی بدولت وہ ہر مشکل کا حل نکالتے اور اپنی سلطنت میں انصاف اور امن قائم رکھتے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر حکم تھے اور وہ ان سے مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ ان میں سے بعض جنات محل تعمیر کرتے، کچھ زیر زمین خزانے نکالتے اور بعض بڑے بڑے سمندری جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا کہ یہ تمام کام پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ کیے جائیں اور جو جن ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جن آیا اور اس نے کہا کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک بڑی مضبوط عمارتیں بنائے جو سلطنت کے لوگوں کے کام آئے۔ جنات نے ان کے حکم کے مطابق بڑی بڑی عمارتیں اور محل تعمیر کیے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ بلقیس ان کی سلطنت سے دور ایک علاقے پر حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کو ایک خط لکھا۔ اس خط کو ایک پرندے نے پہنچایا جسے ہدہد کہا جاتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور حکمت سے متاثر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات اور دیگر حکمت و دانائی سے بھرپور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت یہاں لایا جائے تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی طاقت اور اختیار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اتنی تیزی سے تخت کو یہاں لا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت ان کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی اور واقعی ایسا ہوا کہ تخت ان کے سامنے آ گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو اس قدر عظیم و عالیشان طاقت عطا کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے کام فوری انجام پائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر ایسی گرفت تھی کہ وہ ان کے حکم سے کسی بھی صورت انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات پر اس قدر اختیار دیا تھا کہ کوئی بھی جن ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ان کے دربار میں ایک وقت تھا جب ہر قسم کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر حاضر ہوئے، ان کی جانب سے دیے گئے احکامات پر فوری عمل کرتے اور اپنے کام میں کوتاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا واقعہ بھی انتہائی حیران کن ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے رہب کی ایک عظیم مثال قائم ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض فرما لی، لیکن ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات جو ان کے حکم پر مختلف کاموں میں مصروف تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے اور اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک اس حالت کو برقرار رکھا تاکہ جنات کے دلوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوف اور ان کی عظمت باقی رہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو اندر سے کھا نہیں دیا۔ جب عصا کمزور ہو کر ٹوٹ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا اور تب جا کر جنات کو احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے نے جنات کو یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے آگے کسی بھی مخلوق کی طاقت نہیں چلتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ ہی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور سب کچھ
کچھ اسی کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بھی کئی واقعات ہیں جو ان کی حکمت اور ان کے جنات کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مختلف قسم کے تعمیراتی کام کروائے، جیسے کہ بڑی بڑی عمارتیں، محل، قلعے اور سمندری سفر کے لیے بحری جہاز بنوایا۔ یہ سب جنات ان کے احکامات پر عمل کرتے اور اپنے مخصوص شعبوں میں کام کرتے تھے۔ ایک واقعے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص شیشے کا فرش بنائے جو پانی کی طرح شفاف ہو۔ جنات نے فوری اس حکم کی تکمیل کی اور ایسا فرش بنایا کہ لوگ اس پر چلتے ہوئے پانی کا دھوکہ کھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے جب ایک جن نے ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پکڑوا کر سزا دی اور اسے جنات کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ انہوں نے جنات کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی ان کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس کے بعد جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں انصاف کا بول بالا کیا اور لوگوں اور جنات دونوں کے درمیان انصاف قائم رکھا۔ ان کے دور میں لوگ ان کے انصاف کی تعریف کرتے اور ان کے فیصلوں سے مطمئن رہتے۔ اگر کسی جن کے ساتھ ظلم ہوتا تو وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں شکایت لے کر آتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی شکایت کو سنتے اور انصاف فراہم کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جنات کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی طاقت اور حکمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جنات کی محنت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم رہب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل کیا۔